بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 73 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، افعال مدح و ذم کے بارے میں فصل۔ تو اب یہ جو فصل ہے، تو ہدایت النحو کی جو 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو ان سب کو ایک ایک قسم کے اندر رکھا گیا تھا۔ قسم اول اسم کے بارے میں تھی، قسم ثانی فعل کے بارے میں، تو یہ ہماری جاری و ساری تھی۔ تو یہ جو قسم ثانی آج ہماری مکمل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 73 نمبر سبق اس کا آخری سبق ہے اس قسم کا۔ تو اب اس سے آگے والے جو اسباق آئیں گے تقریباً 20 کے آس پاس، تو وہ قسم ثالث، اور یوں ہماری جو 90 کے آس پاس اسباق ہوں گے ٹوٹل، کہ جن کے اندر ہماری ہدایت النحو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں افعال المدح والذم۔ اب یہاں پر اس فصل کا جو نام ہے افعال مدح و ذم، تو اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو مدح پر دلالت کرنے والے ہیں یا مذمت پر دلالت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ مدح مطلب کسی کی خوبی بیان کر دینا، کسی کی تعریف بیان کر دینا، یا ذم سے مراد ہے کسی کی تعریف برائی بیان کر دینا، کسی کے اوپر گویا کہ الزام لگا دینا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب معیوب والے معنی میں۔ تو افعال مدح و ذم اب یہ کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ما وضع لانشاء مدح او ذم، کہتے ہیں وہ افعال جن کو انشاء مدح یا انشاء ذم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ تو اب جو تعریف کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا مذمت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں باقاعدہ اصطلاحی طور پر، تو اس سے مراد صرف وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر بعض اشکالات وارد ہوتے تھے، پھر ان کے جوابات، ٹھیک ہے، جن میں سے میں ایک عرض کرتا ہوں، نیچے بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے تعریف کی ہے، تو یہ جو کارما زیدن، شرفا عمرن، کانا بکر، عابر خالد، یا اسی طرح مدحت ذممت، یعنی میں نے مدح کی، میں نے مذمت کی، تو یہ بھی پھر اس تعریف میں صادق آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی یہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ جو افعال مدح و ذم یعنی جن کے اندر مدح کی جائے یا مذمت کی جائے، تو یہ جو جملے نیچے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان کے اندر بھی تو ایسا معنی پایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جواب ہم نے کیا دیا؟ کہتے ہیں ان المدح والذم لازم اللہ، کہتے ہیں اگرچہ ان کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، یعنی مدح ذم والا معاملہ جو ہے ان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے جو آپ نے مثالیں دی ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ان کے لیے وضع نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے۔ برخلاف جو اوپر آگے بات آ رہی ہے فصل کے اندر، تو وہ باقاعدہ ان کے لیے ان کی وضع کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک باریک سا فرق ہے۔ کہتے ہیں ایک اور اس کو مثال سے سمجھے، جیسے کہتے ہیں ھذا ھو الفرق بین، کہتے ہیں جس طرح یہ کم رجل لقیتہم یا کثیر من الرجال لقیتہم، تو اب یہ جو 2 جملے ہیں اگرچہ ان کے اندر اتنا فرق نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا کم ہے تو یہ انشاء تکثیر کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو دوسرا کثیر من الرجال ہے تو اس کے اندر ایسا، اگرچہ اس کے اندر معنی بھی یہی پایا جا رہا ہے، لیکن اس کی وضع اس طور پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فعارف فہذا فرق دقیق، کہتے ہیں تو پہچان لیں کہ یہ بہت باریک سا ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ کم از کم اتنا ذہن میں رکھیں کہ افعال مدح و ذم کے اوپر آپ کے سامنے کوئی بھی اعتراض کرے، کوئی مثالیں وغیرہ دے کر، تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ جو یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہے جن کو وضع ہی اس معاملے کے لیے کیا گیا۔ آپ کی جو مثالیں ہیں، آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، اگرچہ ان کے اندر ایسا معنی پایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اس معاملے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کی وضع جو اس معاملے کے لیے ہوگی تو وہی مراد ہوں گے۔ تو کہتے ہیں بہرحال امل مدح، اب 2 قسمیں تھیں، یعنی افعال مدح بھی ہو سکتے ہیں، افعال ذم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی جو قسم تھی اس کو لے کر چل رہے ہیں، کہتے ہیں امل مدح فلہ فعلان، بہرحال مدح تو اس کے لیے 2 فعل ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہتے ہیں نعم وفاعلہ اسم معرف باللام، کہتے ہیں ان میں سے ایک نعم ہے اور اس کا فاعل اسم معرف باللام ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو نعم ہے، تو اب ہم اس کو فعل بھی کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر اس انداز میں مطلب فعل کی صورت بھی نہیں ہے جو عام طور پر ہوتی ہے۔ تو اس کی انہوں نے صراحت نیچے بیان کی ہے کہ یہ جو نعم ہے تو اس کے اندر 4 لغات ہیں۔ ایک تو یہی کہ ناعمہ یعنی فاعلہ کے وزن پر، تو اب یہ ہے اس کی اوریجنل اور اصل حالت۔ پھر دیگر اس کی لغات جو ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے نعمہ، یعنی کلمہ کو ساکن کر دے، فا کو فتح،
اور اسی طرح تیسرا ہے نعمہ، چوتھا ہے نعیمہ۔ تو اب جو ہم استعمال کریں گے سبق کے اندر تو وہ یہی ہے کہ نعیمہ سے ہم اس کی مطلب حرکت فا کلمہ ساکن کر کے ان کلمہ کو اس طرف کر دیں گے، تو فاعل نعیمہ سے نعمہ۔ تو بہرحال مدح کے لیے مدح کے دو فعل ہیں، تو ان میں سے ایک نعمہ ہے، اس کا فاعل اس میں معرب باللام ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نعم الرجل زید۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جو انہوں نے کہا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو نعمت ہو گیا فعل مدح، اور الرجل تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، تو فاعل ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوگا کس انداز میں، معرب باللام کی صورت میں۔ تو اب یہاں پر جو الرجل دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ الف لام کے ساتھ ہے، تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کا فاعل ہوگا وہ معرب باللام ہوگا۔ اور زیدن کیا ہے، اس کی بات آگے آ رہی ہے، یہاں پر بھی میں عرض کر دوں، یہ ہے اس کا مخصوص بالمدح، یعنی جہاں پر بھی افعال مدح و ذم کی ایک عبارت موجود ہوگی، یعنی یا تو پھر وہاں پر مدح والے وہ فعل ہوں گے یا ضم والے ہوں گے، جو بھی ہو ترکیب یہی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک وہاں پر فعل ہوگا خواہ جو جن میں سے مرضی ہو، ایک اس کے بعد ہوگا فاعل، ٹھیک ہے، اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت ہم نے پڑھ لی ہے کہ وہ معرب باللام ہوگا۔ جب اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہوگی وہ ہوگی اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو وہ مخصوص بالمدح، یا پھر مذمت کر رہے ہیں تو مخصوص بالضم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی۔ ترکیب اس کی دو طرح ہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس کا جو اسم ہوگا یا تو کہتے ہیں معرب باللام ہوگا، یہ جو آپ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب اس کے اوپر جو الف لام ہے تو یہ عہد ذہنی کا ہے۔ اب عہد ذہنی کے بعد جب اس کو باقاعدہ طور پر معرفہ کی صورت میں لے آئے تو اب یہ ہو گیا اجمال کے بعد تفصیل کو ذکر کرنا۔ تو جب بندہ اجمال کے بعد تفصیل کو ذکر کرتا ہے تو یہ چیز بندے کے زیادہ ذہن میں بیٹھنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اسلوب یہاں پر اختیار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِبَابِ نِعْمَ نَحْوُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، ٹھیک ہے۔ جیسے مطلب نعم الرجل زید، زید اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر مطلب یہ ذہن کے اندر زیادہ چیز راسخ ہونے والی ہے۔ تو فاعل کی ایک صورت بیان ہوئی، دوسری کہتے ہیں او مضاف الی المعرف باللام، یا پھر وہ معرب باللام ہوگا، معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یعنی جو اس کا فاعل ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نعم غلام الرجل زید۔ اب یہاں پر دیکھیں غلام یہ معرفہ نہیں ہے، جو انہوں نے پہلی صورت میں کہا تھا نا کہ وہ فاعل معرب باللام ہو، تو یہاں پر غلام معرب باللام نہیں ہے، لیکن یہ معرب باللام کی طرف مضاف ہے۔ تو یہی دوسری صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کا فاعل معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یعنی نعم غلام الرجل زید، زید کا غلام اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، اب اس کے اندر بھی پھر کچھ صورتیں ہیں نیچے انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ یا تو پہلی صورت کہتے ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی ڈائریکٹ وہ معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، جس طرح کہ اس کی مثال اوپر آپ نے ملاحظہ کی۔ اسی طرح نیچے بھی انہوں نے کی ہے کہ نعم غلام الرجل زید، یا پھر کہتے ہیں ایک واسطے بواسطۃ، ایک واسطے کے ذریعے وہ مضاف ہوگا، جیسے کہتے ہیں نعم ابن غلام الرجل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک واسطہ درمیان میں غلام لفظ کے ذریعے آ گیا، یا پھر کہتے ہیں دو واسطوں کے ذریعے یہ معاملہ ہوگا، یا پھر کہتے ہیں کئی واسطوں کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی بھی آپ مثال دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، وقد یکون، اب یہاں سے آگے کہتے ہیں کہ یہ جو تو آپ سماعت کر لیا کہ فعل مدح یا فعل ضم جو ہوگا تو اس کا ایک فاعل ہوگا، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، وہ معرب باللام ہوگا یا پھر معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا۔ اب یہاں سے تیسری ایک چیز بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقد یکون فاعلہ مضمرا ویجب تمجیزہ بنکرۃ منصوبۃ، کہتے ہیں اور کبھی کبھار بس اوقات اس کا فاعل یعنی مخصوص بالمدح ہے یا مخصوص بالضم ہے تو اس کا فاعل ضمیر ہوتا ہے، یعنی ضمیر ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے، تو پھر یہاں پر آگے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تمجیز لانی ہوگی، پھر اس کی بھی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ویجب تمجیزہ، تو اس کی تمجیز لانا واجب ہے، بنکرۃ منصوبۃ، نکرہ منصوبہ کے ذریعے، تاکہ وہ جو ابہام ہے ضمیر کا تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نکرہ منصوبہ کے ساتھ اس کی تمیز لانا واجب ہوگا، جیسے کہتے ہیں نعم رجلا زید۔ اب نعم اس کے اندر جو فاعل ہے تو وہ ضمیر ہے، نعمہ ویسے تو پہلے جو صورتیں دو پڑھ لی اس کے اندر یہ تھا کہ نعمہ کے بعد فاعل ہوگا، اس کی پھر دو صورتیں آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ملاحظہ کر لی۔ اب یہاں پر ضمیر والی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کی تمیز لانا واجب ہو جائے گا، تو اب نعمہ کا فاعل تو باہر موجود نہیں تھا تو وہ ہے ضمیر اس کے اندر، ٹھیک ہے، ہوا،
تو اب رجلن کی ساتھ تمیز لے کے آئے تاکہ وہ جو ضمیر کا ابہام ہے تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. تو نعم رجلن زیدن، زید اچھا ہے از روئے مرد ہونے کے، ٹھیک ہے. اب یہ نکرہ منصوبہ کے ذریعے تمیز لانا پہلی صورت، یا پھر کہتے ہیں اب یہ بنکرۃ منصوبہ پر عطف کریں با کے ذریعے، ٹھیک ہے. او بما، یا پھر کہتے ہیں تمیز لانا واجب ہے ماں کے ذریعے، جیسے اللہ پاک کا فرمان انہوں نے بیان کیا ہے فنعم ما ہی. اب نعمہ تھا اور ماں ایک اور ساتھ میں ایڈ کر دیا تو یہ تمیز کے طور پر، ٹھیک ہے. تو فنعم ما ہی، تو اس کا بھی مرجع کیا ہے ضمیر کا، کہتے ہیں وہ صدقات، یعنی پیچھے بات جو چل رہی تھی قرآن پاک کی آیت کے اندر تو وہ صدقات کے بارے میں تھی. تو اب اس کی تعریف بیان کی کہ ان کی گویا کہ افعال مدح کے طور پر یہ لے کے آئے، تو وہ صدقات از روئے شے ہونے کے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے فرما رہے ہیں کہ ای نعم شیئن ہی. اچھا اب یہاں پر آگے بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو ترکیب، یہ جو آپ نے مثالیں ملاحظہ کی ہیں تو ان کے اندر ایک فعل مدح ہو گیا، ایک ان کا فاعل ہو گیا. اس کی بھی صورتیں آپ نے پڑھ لیں کہ معرب لام ہوگا یا معرب لام کی طرف مضاف ہوگا، اور اگر فاعل بظاہر نہیں ہوگا ضمیر ہوگا تو پھر تمیز لانا واجب ہوگا. اس کی بھی پھر دو صورتیں آپ نے ملاحظہ کی. اب یہاں سے اس کا ایک تیسرا جز بیان کر رہے ہیں جو ابھی تک انہوں نے بیان نہیں کیا. کہتے ہیں وَزَيْدٌ يُسَمَّى الْمَخْصُوصَ بِالْمَدْحِ، اور کہتے ہیں اور زید نام رکھا جاتا ہے اس کا مخصوص بالمدح. یعنی یہ جو ترکیب کے اندر جو مثال تھی نعم الرجل زیدن، تو اس کے اندر جو زید ہے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ تو وہی نام دیں گے جو میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، اور باقاعدہ انہوں نے ایک اصطلاح کے اندر یہاں پر عبارت کے اندر ذکر کر دیا کہ زید کا اس ترکیب کے اندر، اس عبارت کے اندر کیا نام دیں گے اس کو کہ یہ مخصوص بالمدح ہے. تو المختصر یہ ہے کہ جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہوگی، جس طرح زید کی یہاں پر گفتگو ہوئی، یا کسی کی مذمت بیان کی جا رہی ہوگی، تو وہاں پر وہ جو اسم ہوگا، وہ جو نام ہوگا، تو وہ اس کو پھر یہی نام دیں گے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. یعنی مذمت والے ہیں تو اس کو مذمت مخصوص بالذم، اور یہ اگر مدح والی صورت ہے تو اس کو مخصوص بالمدح کا نام دیں گے. اچھا اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مخصوص بالمدح ہے تو ایک مخصوص بالمدح ہو گیا جس طرح نعم الرجل زیدن، اور ایک اس کا فاعل ہے. تو اب ان کے اندر مطابقت بھی ہونی چاہیے، یعنی واحد تثنیہ جمع یہ بھی دیکھیں گے تینوں صورتیں، اور ساتھ میں تذکیر و تانیث بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ بات انہوں نے بیان نہیں کی لیکن یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چونکہ ابتدائی کتاب کے اندر یہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کے سامنے مثالیں بھی رکھ دیتا ہوں. جیسے مفرد والی مثال نعم الرجل زیدن، تثنیہ والی نعم الرجلان الزیدان، ٹھیک ہے. تو یوں مطابقت دونوں کے اندر ہے. جمع والی نعم الرجال الزیدون، ٹھیک، الزیدون. اور مؤنث والی مثال اسی کے اوپر مؤنث ایڈ کر دیں نعمت المرأۃ ہند، نعمت المرأتان الہندانی، نعمت النساء الہندات، ٹھیک ہے. تو یوں اس کی مثالیں بن جائیں گی، اور ان کے اندر پھر وہ 5 چیزیں واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے اعتبار سے ان کے اندر ہو جائے گا. اچھا اس کے اوپر جب یہ کہا کہ ان کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، یعنی اس کا جو مخصوص بالمدح اور ساتھ میں جو اس کا فاعل ہے ان کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، جو بھی میں نے مثالیں عرض کی. اب اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ ان کے اندر ہونا چاہیے، ہم آپ کو قرآن پاک سے ایک مثال دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر تو ایسا معاملہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ سورہ جمعہ ہے تو اس کے اندر ہے بئس مثل القوم الذین. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ بئس یہ فعل مطلب ضم ہے بئس، اور یہاں پر اس کا مثل یہ مفرد ہے، اور آگے اللہ دینا یہ مطلب جمع ہے. تو اب یہاں پر فاعل اور مخصوص بالمدح کے اندر یا مخصوص بالضم کے اندر تو ایسی کوئی مطابقت نہیں پائی جا رہی. آپ نے تو کہا کہ جناب مطابقت ہونی چاہیے. تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس کے اندر تعویل ہے. تعویل یہ ہے کہ ہم اس میں یا تو یہ کہیں گے کہ یہاں پر مقدر اس طرح نکال لیں کہ ھذا المثل، یا پھر اس سے مثل الذین، یعنی اس سے پہلے مثل مقدر نکال لیں. تو اس طرح پھر مفرد کا مفرد والا معاملہ ہو جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں مفرد کی صورت بن جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مطابقت والی چیزیں بیان کی گئی ہیں تو یہ حبذا کے علاوہ کے اندر ہے، کیونکہ حبذا جو آگے فعل مدح کی دوسری صورت آ رہی ہے کہ جو افعال مدح 2 ہیں، تو اس کی جو حبذا صورت ہے تو اس کے اندر ذا اس کا فاعل موجود ہے ساتھ ہی، جو اس میں اشارہ والا ذا ہے. تو یہ ہر صورت میں یہی رہے گا، آگے جو مخصوص بالمدح یا جو معاملہ ہوگا وہ بدلتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو بقیہ کے اندر یہ ساری 5 والی صورتیں ہیں، حبذا کے اندر آپ نے اس کو نہیں کرنا، وہ اپنی صورت پر باقی رہے گا.
اچھا، اب یہ جو مخصوص بالمدح ہے یہ بسا اوقات حذف بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہاں پر قرینہ پایا جا رہا ہو. مثال کے طور پر کسی آدمی کی گفتگو چل رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کے جناب اوصاف بیان کیے جا رہے ہوں، پھر آگے اس طرح کا کوئی جملہ بول دیں تو وہاں پر یہ قرینہ ہے کہ بھائی جس کی بھی گفتگو چل رہی تھی محفل کے اندر تو یہ اسی کی شان بیان ہو رہی ہے، تو وہی یہاں پر موضوف ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر دو میں آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مشہور تو ویسے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، تو جب میں نے سرچ کیا تو دوسری آیت بھی ملی، تو سورہ صاد کے اندر ہی یہ دونوں معاملے ہیں. تو سورہ صاد آیت نمبر 30 آپ کے سامنے ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اب اس کی نیچے جو تفسیر ہے جلالین شریف، تو اس کے اندر انہوں نے سلیمان یہ لکھا، ٹھیک ہے، مطلب نکالا ہے جو اس کا مقدر تھا. تو یہ مخصوص بالمدح یہاں پر یہ ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور 44 نمبر آیت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ذکر خیر عام طور پر معروف ہے اور ان کی مطلب یہ صفت عام طور پر بیان کی جاتی ہے، تو یعنی نعم العبد. اب یہاں پر بھی پیچھے آیت کے اندر ان کی شان بیان کی جا رہی تھی تو اس لیے یہاں پر ان کا یہ مطلب حذف کر دیا گیا نام ایوب، نعم العبد ایوب. ٹھیک ہے، تو المختصر یہ ہے کہ یہ جو فعل مدح ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا مخصوص بالمدح ہے، تو اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں قرینے کی بنیاد پر. اچھا، اب آئیں ان کی ترکیب کی طرف کہ ان کی ترکیب کیا ہے. تو ترکیب کے اندر دو احتمال ہیں، یعنی دو طرح اس کی ترکیب کی جا سکتی ہے. نعم الرجل زیدن کی ہم ترکیب کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نعم الرجل ان کو آپ بنا دیں خبر مقدم اور زیدن کو بنا دیں آپ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ہو جائے گا ان کا مطلب جملہ اسمیہ. دوسری یہ ہے کہ آپ اس کو بنا دیں نعم الرجل، اس کو فعل فاعل بنا دیں اور یہ جملہ فعلیہ ہو کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور زیدن تو یہ خبر ہوگی، اس کا مبتدا محذوف نکالیں ھذا. ٹھیک ہے، تو ھذا زیدن. تو اب اس طرح یہ ترکیب دو انداز میں ہو جائے گی، خبر مقدم مبتدا مؤخر جملہ اسمیہ، یہاں پر ایک ہی جملہ بنے گا، اور دوسرا جملہ فعلیہ انشائیہ اور زیدن کی مبتدا محذوف نکال کر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کی دو طرح آپ ترکیب بھی کر سکتے ہیں. آگے دوسرا فعل مدح بیان کرتے ہیں. وَحَبَّذَا نَحْوُ حَبَّذَا زَیدٌ کہتے ہیں، اور دوسرا فعل مدح حبذا ہے جیسے حبذا زیدن. اب اس میں جو حبذا ہے تو یہ حبہ یہ فعل ماضی ہے، یہ زا کے ساتھ، یہ زا اس میں اشارہ ہے تو یہ اس کے ساتھ مرکب ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو فاعل ہے، ویسے تو پیچھے تو بیان کیا گیا تھا نا کہ اس کے اندر آپس میں مطابقت ہونی چاہیے، تو وہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ یہ اس کا استثناء ہے یہاں پر کہ یہ اسی حالت پر جمع رہتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. جیسے انہوں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، حبذا زیدن والزیدانی والزیدون، یعنی حبذا والزیدانی حبذا الزیدون. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب جو مخصوص بالمدح ہیں وہ تو بدلتے گئے ہیں لیکن یہ جو فاعل ہے ذات یہ اسی طرح اپنی حالت پر برقرار رہا. اسی طرح مؤنث کی صورتیں ہیں حبذا ہندن، اسی طرح حبذا ہندانی، حبذا الہندات. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آیا جو اس کا فاعل ہے اس میں اشارہ. تو کہتے ہیں حبہ فعل المدح، یہ فعل مدح ہے، اور وفاعلہ ذا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ذا اس میں اشارہ جو ساتھ اٹیچ ہے. اور جو آخر میں عبارت ہے، آخری لفظ ہے، کہتے ہیں والمخصوص بالمدح زیدن، یعنی اس کی گویا کہ ترکیب انہوں نے بیان کر دی کہ جو زید ہے یہ مخصوص بالمدح ہے. آگے ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ مَخْصُوصٍ أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيزٌ، اور کہتے ہیں جائز ہے کہ مخصوص بالمدح سے پہلے یا اس کے بعد تمجیز واقع ہو. جیسے حبذا زیدن، تو اب یہاں پر انہوں نے دو صورتیں بیان کی تھی. قبل مخصوص، تو یہاں پر زید یہ مخصوص بالمدح ہے تو اس سے پہلے، تو رجلن اس سے قبل ہے اس سے پہلے ہے تو یہ صورت ہوگی پہلے، او سے پہلے والی صورت. بعدہ والی مثال انہوں نے آگے بیان کی ہے، حبذا زیدن یہ پوری عبارت مثال لکھی اور اس کے بعد بعدہ تمجیز ذکر کی. ٹھیک ہے، تو رجلن یہ بعد ہے اس کے زید مخصوص بالمدح کے، تو یہی دو انہوں نے مثالیں بیان کی. اچھا، اب یہاں پر جب یہ درمیان میں یعنی مخصوص بالمدح سے پہلے تمییز ذکر کریں گے یا اس کے بعد ذکر کریں گے تو ان دونوں صورتوں میں ان کے اندر مطابقت رہے گی. جیسے انہوں نے اس کی مثالیں نیچے بیان کی ہوئی ہیں. حبذا رجلا زیدن یہاں پر مقدم والی صورت ہے، وہ حبذا زیدن رجلا یہاں پر بعد والی صورت ہے. یہ مفرد والی صورتوں میں دونوں مثالیں ہوگی. آگے تثنیہ والی، اسی طرح جمع والی، اسی طرح پھر آگے مؤنث والی مثالیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا.
اچھا، اب یہ صورت ہوگی ایک کہ جو مخصوص بالمدح ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد تمییز کو ذکر کرنا یہ جائز ہے. اچھا، اب پھر اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ او حال، یا پھر حال، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص بالمدح سے پہلے یا اس کے بعد حال کو ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو حال کو واقع کرنا، ذکر کرنا یہ بھی جائز ہے. اس کی بھی اسی طرح مثالیں موجود ہیں، جیسے کہتے ہیں حبذا راکبن زید، یہاں پر مخصوص بالمدح جو زید ہے اس سے پہلے فاعل کو ذکر کیا، حال کو ذکر کیا گیا. اور حبذا زید راکبن، تو اس میں مخصوص بالمدح جو زید ہے تو اس کے بعد ذکر کیا گیا. تو ان کے اندر بھی وہی ساری صورتیں، اور وہاں ساری نیچے انہوں نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں مذکر اور مؤنث اور ساری چیزوں میں دیکھتے ہوئے. حبذا راکبن زیدن، حبذا زید راکبن. ٹھیک ہے، اسی طرح تثنیہ کی، جمع کی، اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو حبذا مغنیتن، حبذا مغنیتن ہندن، حبذا ہندن مغنیتن. ٹھیک ہے، کیونکہ حال بنانا یہاں پر. مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو. بہرحال یہاں تک جتنی بھی آپ نے گفتگو سماعت کی ہے تو افعال مدح و ذم، تو ان کے جو دو پارٹ تھے، تو پہلا پارٹ تھا مدح کے بارے میں جو افعال ہیں، تو وہ دو تھے، ان کی آپ نے یہاں تک ڈیٹیل سماعت کر لی ہے کہ کیا کیا ان کے معاملات ہیں. اب جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جو معاملات مدح والے افعال کے ہیں وہی ذم والے افعال کے ہیں، تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ذم والے افعال کی صرف 3 ہی لائنیں ہیں، یعنی عبارت کے اندر 3 لائنیں ہیں، جبکہ بقیہ کی کتنی تھیں؟ تقریباً 8-9 لائنیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو وہاں پر ڈیٹیل بیان کی گئی وہی ان کے لیے تھی، اس لیے یہاں پر وہ بیان کریں گے کہ سارے ان کے معاملات وہی ہیں. تو بہرحال مثالیں وغیرہ یہ دیں گے. کہتے ہیں وَأَمَّا الذَّمُّ فَلَهُ فِعْلَانِ أَيْضًا. بہرحال ذم تو اس کے لیے 2 فعل ہیں، بئس نحو بئس الرجل عمرو. تو اب جو سب سے پہلا افعال ذم ہے بئسا، تو اس کے اندر بھی باعثہ سے فا کلمہ ساکن کر کے اس کی حرکت جو ان کلمہ کی اس کی طرف آئی تو یہ بئسا بن گیا. اس کے اندر بھی اسی طرح لغات. تو اس کی مثال ہے بئس الرجل عمرو، عمر برا آدمی ہے، برا مرد ہے. تو اب یہ مثال، اب وہ آپ نے توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پر کیا تھا افعال مدح کے اندر کہ ان کا ایک فاعل ہوگا، تو اس کی پھر 2 صورتیں تھیں، وہ معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف اس کی اضافت ہوگی. تو یہ بئس الرجل عمرو یہ معرب باللام والی صورت ہے. اور معرب باللام نہ ہو بلکہ معرب باللام کی طرف اضافت ہو تو وہاں اس کی مثال ہے بئس غلام الرجل عمرو. پھر یہاں پر اسی طرح جو میں نے حاشیے سے 4 صورتیں بیان کی تھی کہ واسطے کے بغیر ہو، ایک واسطے کے ساتھ ہو، 2 کے ساتھ ہو یا زیادہ واسطوں کے ساتھ ہو، تو وہ یہاں پر بھی وہ صورتیں بن جائیں گی. پھر اسی طرح وہ جو نکرہ تمییز والی، یعنی جو فاعل ضمیر ہو، تو اس صورت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں انہی کے ساتھ ہیں. جیسے کہتے ہیں وَبِئْسَ رَجُلًا عَمْرٌ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تمییز والی صورت آ گئی، اور اسی طرح اس کی نیچے ڈیٹیل اور موجود ہے. دوسرا فعل ہے فعل ضم، کہتے ہیں وَسَاءَ نَحْوُ سَاءَ الرَّجُلُ زَیدٌ. تو یہاں پر یہ مثال جو معرب باللام والی ہے، اور اگلی جو مثال ہے یہ معرب باللام کی طرف اضافت والی ہے. اسی طرح آگے جو ضمیر اندر ہو اور اس کی تمییز لانا واجب ہے، تو اس کی مثال ہے سَاءَ رَجُلًا زَیدٌ. اچھا، پھر آگے اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَسَاءَ مِثْلُ بِئْسَ. کہتے ہیں سَاءَ بِئْسَ کی مثال ہے فی سائر الاقسام، دیگر سارے جو مسائل کے اندر، سارے اقسام کے اندر. ٹھیک ہے، تو جی پیارے اور محترم طلبہ کرام، آج ہماری جو قسم ثانی فعل کے بارے میں تھی تو وہ بھی کلیئر ہو گئی.